السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، برصغیر میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی سیریز میں آج ہم جن صحابہ اکرام کا ذکر کریں گے ان میں حضرت سہار بن عباس عبدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عاصم بن عمرو التمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمیر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام شامل ہیں۔ دوستو، حضرت سہار بن عباس عبدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معینات صحابہ اکرام میں سے ہیں۔ انہیں حضور علیہ السلام سے چند احادیث روایت کرنے کا شرف بھی حاصل ہے۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے خطیب اور ادیب تھے، علم و فضل میں پورے عرب میں مشہور تھے، زہد و عبادت اور خیرات و حسنات میں بلند مقام رکھتے تھے۔ غرض کوئی اسلامی صفت ایسی نہ تھی جو آپ کی ذات کا حصہ نہ ہو۔ فصاحت و بلاغت میں ثانی نہ رکھتے تھے، علم انصاب کے ماہر تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ لے کر اٹھنے والوں میں آپ بھی شامل تھے۔ اس سلسلہ میں ان کا موقف بڑا سخت تھا۔ جنگ صفین میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے شریک ہوئے۔ برصغیر پاک و ہند میں تبلیغی اور جہادی سرگرمیوں کے سلسلہ میں آپ بھی تشریف لائے۔ آپ اس لشکر میں شامل تھے جس نے مکران پر حملہ کیا۔ جنگ مکران میں دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر دشمنان دین کے خلاف کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ فتح مکران کے بعد حضرت حکم بن عمرو سلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مدینہ منورہ فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلافت کے منصب پر فائز تھے۔ مکران کی فتح کا مژدہ سن کر بڑے خوش ہوئے اور حضرت سہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہاں کے حالات پوچھے۔ آپ نے وہاں کے حالات کچھ اس طرح بیان فرمائے کہ امیر المومنین مجاہدین کا برصغیر کے اندرونی حصوں کی طرف مزید پیش قدمی کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسلامی عساکر کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ دوستو، حضرت عاصم بن عمرو التمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی بھی برصغیر میں اشاعت دین کے لیے تشریف لائے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے تھا۔ اپنے قبیلہ میں بڑی ممتاز حیثیت رکھتے تھے، بڑے ہی مہربان اور جود و سخا میں شہرت رکھنے والے تھے۔ آپ کا کردار اور اخلاق مثالی تھے۔ آپ نے اپنی زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ بڑے بلند پایہ شاعر تھے۔ جہادی مہموں میں شریک ہونا آپ کی زندگی کا بڑا مشغلہ تھا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے قادسیہ کی جنگ میں حصہ لیا اور بڑی بہادری سے لڑے۔ عراق کی فتح پر آپ نے بہت سے اشعار بھی کہے۔ برصغیر پاک و ہند میں اشاعت دین کے لیے تشریف لائے۔ نواحِ سندھ میں آپ نے مجاہدانہ یلغار کی۔ سرستان کا وہ علاقہ جو سندھ کے ملحق ہے، وہاں آپ نے کئی جہادی مارکے سر انجام دیے اور اس علاقے میں اسلام کی عظمت و کامرانی کے جھنڈے گاڑے۔ حضرت عبداللہ بن عمیر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن عمیر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالی مرتبت صحابی ہیں۔ آپ اہل مدینہ سے تعلق رکھتے تھے۔ مدینہ منورہ کے اہل علم میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث پاک روایت کرنے کا شرف بھی حاصل ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں تشریف لائے اور اشاعت دین فرمائی۔ آپ جنگ سرستان میں 23 ہجری کو دربار خلافت کے حکم پر حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے اس علاقہ میں مارکہ آرائی فرمائی، یہاں تک کہ بلاد سرستان سے لے کر سندھ کے اندرونی حصے تک وسیع علاقہ اسلامی قلمرو میں شامل ہو گیا اور برصغیر پاک و ہند کے یہ علاقے اسلام کی برکات و حسنات سے متمتع ہونے لگے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔